السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن. میں ہوں فیصل رحمان. ناظرین، پروگرام میں آج کے دن ہمارا موضوع ہے، جس سبجیکٹ پہ آج ہم بات کریں گے، وہ ہے صرف مستونگ کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے، لیکن اوور آل جو کلنگز ہو رہی ہیں کوئٹہ میں، جس میں خاص کر کے شیعہ کمیونٹی کو اور خاص کر کے ہزاروی جو بیلٹ ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک چھوٹے سے اندازے کے مطابق اس دن آپ کو معلوم ہے ٹیوزڈے کو، منگل کے دن، زائرین کی ایک بس کو روکا گیا، اس بس سے زائرین کو اتارا گیا اور اس میں فائرنگ کی گئی نہتے لوگوں پر، اور اس میں سے تقریباً 26 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. یہ ایک ایسا سانحہ تھا جس کو ہر لیول پر کنڈیم کیا گیا، نہ صرف پاکستان میں کنڈیم کیا گیا بلکہ پوری دنیا میں جتنی بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز ہیں اس کو بھرپور انداز میں انہوں نے پاکستان کے اوپر اس کے اوپر تنقید کی. اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ لشکر جھنگوی نے. اس طریقے سے دیکھا جائے تو ستمبر کا مہینہ کافی بھاری نظر آتا ہے، لیکن اس سے ہم پیچھے اگر چلتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں جناب کہ ستمبر میں اگر ہم پچھلے سال چلے جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پروسیشن ہو رہا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور 65 شیعہ افراد وہاں پر بھی. میں شیعہ افراد اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میں سیکٹ ڈیوائڈ کرو کہ ایگزیکٹلی کیونکہ اسی نیٹی گریٹی میں آج کے پروگرام میں بات ہوگی. مسلمان تو سب ہے، اس میں 65 افراد کی ہلاکت ہوتی ہے بام بلاسٹ کے اندر. مئی 6 2011 کو 6,000 افراد کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد 18 مئی کو 7 کو مزید مار دیا جاتا ہے. پھر جون کے مہینے میں چلتے ہیں تو 1,000 پولیس آفیسر کو مارا جاتا ہے. اور پھر جب میں پڑھ رہا تھا، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا تھا، تو افسوس اس بات کا بھی ہوا کہ اولمپئن باکسر جو کہ 1000 تھا، اس کو بھی گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا. قصہ شروع ہوتا ہے مڈ 80s سے، لیکن یہ کافی گرم ہوتا گیا. 2000 کے بعد یہ سلسلہ کچھ زیادہ نظر آیا، منظر عام پر آیا، خاص کر کے جبکہ ان کے ٹاپ لیڈر کو کوئٹہ میں مار دیا گیا، سردار ناصر علی خان صاحب کو. اب یہ کیا ایک سیکٹرین وائلنس ہے، کیونکہ ہر دفعہ ہر چیز کی ذمہ داری لشکر جھنگوی قبول کرتی ہے. آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے پیچھے ماجرا ہے کیا. ایک طرف سے ہم بات کرتے ہیں سب مسلمان ہیں جناب، ہر کسی کو ایکولی اپنا مذہب یا اپنے سیکٹ کو پریکٹس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. پھر ایک دوسرے کی بات کیوں، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ لشکر جھنگوی نے ڈیڈ لائن دی ہے 2012 کی کہ جناب بلوچستان کا صوبہ چھوڑ دیں ورنہ ٹارگٹ کلنگز جاری رہیں گی. کراچی سے جان چھوٹتی ہے تو کوئٹہ میں سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کیا اندرونی طور پر لوگ ہیں، کیا بیرونی ہاتھ سو کالڈ رحمان ملک کے وہ اس میں ملوث ہیں، یا بیرونی ہاتھ اندرونی ہاتھوں کو مضبوط کر رہے ہیں، یا پھر اندرونی ہاتھ بیرونی ہاتھوں سے خود مضبوط ہونا چاہ رہے ہیں؟ قصہ ہے کیا؟ آج کے پروگرام میں جناب آپ کا میں تعارف کراؤں اپنے آج کے معزز مہمانوں سے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو صاحب، سیکرٹری جنرل ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان کے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. سر بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ پروگرام میں آئے اور آج کے اس امپورٹنٹ موضوع پہ جس پہ میں چاہتا تھا بڑی تسلی سے ڈیٹیل میں بات ہو، آپ نے اپنا وقت نکالا، ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب ناصر علی شاہ صاحب، رکن قومی اسمبلی کے. پاکستان پیپلز پارٹی سے شاہ صاحب کا تعلق ہے، اور شاہ صاحب کا میں ایک تعارف یہ بھی کراؤں کہ یہ بھی 1000ویں بیلٹ سے ان کا ٹو بی پریسائز ان کا بھی تعلق ہے. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی وقت نکالا اور شامل ہوئے. اور ہمارے ساتھ ہماری تیسری مہمان ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ ہیں. فرزانہ باری صاحبہ نیز نو انٹروڈکشن، نمائندہ ہیں سول سوسائٹی کی. شی از اے ویری اسٹرانگ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی فرزانہ باری آپ آئی. ڈاکٹر صاحب شروع کرتے ہیں آپ سے. آپ ایک جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں اہل سنت والجماعت پاکستان، جس میں بڑا میں یہ بھی بات کروں گا کہ جب بھی کوئی کاز ہوتا ہے آپ کی جماعت آگے ہوتی ہے. ملک میں زلزلے کی بات ہو، سیلاب کی بات ہو، کسی بھی حوالے سے نوبل کازز کے اندر بھی. پھر ہم ایک لوگوں کا ذہن آتا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے، میں اس کو لنک نہیں کر رہا، لیکن کہ جناب کچھ تاثر ہے اینٹی شیعہ. یہ بات درست ہے، یہ صرف ہمارا تاثر ہی ہے جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، میں آپ کے اور وقت چینل کی وساطت سے جو میرا موقف آج پوری دنیا میں خصوصاً پاکستان کے لوگ سن رہے ہیں، اس پر میں آپ کا اور ادارے کا شکر گزار ہوں. سب سے پہلی بات کہ جہاں تک تعلق آج کے اس نشست کا ہے، مناسب یہ ہوتا کہ اگر یہاں اہل تشیع کی قیادت خود موجود ہوتی تاکہ ہمارا موقف وہ سنتے اور ہم ان کا موقف سنتے. اس کے بعد پوری دنیا لائیو اس پروگرام کو سننے کے بعد پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے سننے میں یا اس کا کسی نتیجے پہ پہنچنے میں انہیں آسانی ہوتی. جہاں تک شاہ صاحب کا تعلق ہے، یہ کون سے ان کا تعلق ہے اور سیاسی وابستگی ان کی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہے، اس ٹکٹ پہ الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ جیت کے یہاں پہنچے. یقیناً یہ اہل تشیع کی نمائندگی اس حیثیت سے نہیں، ایک قوم کے نمائندہ کی حیثیت سے موجود ہے. ٹھیک. انتہائی افسوس ہے کہ یہ بات اختلافات
14 صدیوں پر محیط ہیں اور قیامت کی صبح تک اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین ان اختلافات نے باقی رہنا ہے۔ قابل افسوس فسادات ہیں جس پر کوئی پاکستانی، کوئی محب وطن اس پہ خوش نہیں ہے۔ یہ مستون کا واقعہ، اس پر جتنی مذمت کی جائے میں سمجھتا ہوں اس کی کم ہے، یہ میں ایک دیانتداری کے ساتھ کہتا ہوں۔ ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معاذ اگر اس ایک واقعے کی بنیاد پہ، جیسے آپ نے تفصیل کے ساتھ 80 سے لے کر اب تک ہونے والے واقعات کو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ واقعات ہوئے ہیں، لیکن جب اگر دوسری طرف نظر دوڑائیں گے تو سب سے پہلے میری جماعت کی قیادت مولانا حقیقت جھنگوی کو، جس نے دلائل کے ساتھ اپنے موقف کا آغاز کیا تھا اور انہیں 22 فروری 1990 کو گولی مار کے شہید کیا، اس سے پہلے میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے کہ کوئی بھی شیعہ قیادت میں سے کسی کا قتل نہیں ہوا، کسی پہ اٹیک نہیں ہوا۔ آخر جب اختلاف رائے ہے تو اس کا جو ہے وہ جواب گولی سے دینا یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ ٹھیک، یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے پاکستان پورے میں اور خصوصاً اب قریب کراچی کی ہم صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں، آپ نے جب اس کا نام لیا، کراچی کی پوری ہماری تاریخ میں 250 کے قریب ہمارے کارکن اور ان میں 82 جو ہے وہ علماء کرام ذمہ داران کو اتنے عرصے میں شہید کر دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ایک طرف یہ ہو کہ لشکر جھنگوی قبول کر رہے ہیں تو دوسری طرف جو ہے ان افراد کا، ان میرے ذمہ داران کا قاتل کون ہے؟ جہاں تک تعلق لشکر جھنگوی کا ہے، پہلی بات ہم اول روز سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اس کو کالعدم کیوں قرار دیا گیا یہ بتائیے۔ ہم اول روز سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا لشکر جھنگوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ٹوٹل ایک سیپریٹ، ایک الگ ہے، جس طرح اہل سنت والجماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے لشکر جھنگوی سے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح تحریک جعفریہ یہ کلیم کرتی ہے، انکار کرتی ہے کہ ہمارا سپاہ محمد سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا انکار ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دلائل کے ساتھ، ہم کہتے ہیں ہمارا کبھی بھی اس قسم کے واقعہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، جس کی واضح دلیل یہ ہے ابھی 2 روز پہلے علی پور میں جبکہ لشکر جھنگوی کا جو سابق سربراہ رہا ہوا عدالتوں سے، اس کی رہائی کے بعد اس نے مولانا محمد احمد لدھیانوی جو کہ میری جماعت کے سربراہ ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے لشکر جھنگوی کو توڑنے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ میں آج کے بعد اپنی پرامن جد و جہد پہ یقین رکھتا ہوں، جس طرح اہل سنت، یعنی کہ ہم یہ سمجھنے کہ جو لشکر جھنگوی کا جو ایک ملیٹنٹ فیکشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں آج کے بعد، دیکھیں لشکر جھنگوی کا جو سربراہ تھا اس نے اعلان کیا کہ میں پرامن جد و جہد کا اب حامی ہوں، میں قطعاً جو ہے وہ تشدد کے راستے پہ، جو آپ کی جماعت میں کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے؟ بالکل، میرا آج بھی دعویٰ یہ ہے کہ میری جماعت میں تو پہلے نہیں تھا، اور کوئی ایگریشن نہیں ہے۔ میں واپس آؤں گا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کا نہیں، میں عرض کرتا تھا علی پور کا جو واقعہ ہے، علی پور کے واقعے میں دیکھیں کہ علی پور میں ایک شخص کا وہاں جو ہے وہ تربیتی کنونشن ہے، میں نے بھی وہاں جانا ہے، اس نے بھی جانا ہے، اور جانے سے 1 روز پہلے مساجد میں انہیں امام بارگاہوں سے باقاعدہ لاؤڈ سپیکروں پہ اعلان کیا گیا کہ کل ملک اسحاق آ رہا ہے، تو لہٰذا پوری جو ہے وہ اہل تشیع برادری جمع ہو جائے، اور جمع ہونے کے بعد ہم راستہ روکیں گے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور اگلے دن اس کو راستہ روکا، اور جب انتظامیہ نے کہا کہ آپ پہ پابندی ہے، آپ نہ آئیں، وہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ باؤنڈری سے واپس ہٹ گیا، مجھے روکا گیا کہ آپ نہیں آ سکتے، تو میں گھر سے نہیں چلا۔ میں نے کہا جی ہم قانون سے جو ہے وہ کبھی ٹکرانے کو تیار نہیں، ہم نے ہر بات کو مانا، لیکن ایک بندہ شہید کر دیا۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ایک بات اور پوچھوں، پھر بریک کے بعد میں تسلی سے آپ لوگوں کو چاہوں گا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بیچ میں رابطہ۔ مجھے یہ بتائیے سر کہ یہ جو شیعہ سنی کے فساد ہیں، ہم چھوٹے سے تھے نا سر، تب سے سن رہے ہیں، اور ہمارے بڑے بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تب سے سن رہے ہیں۔ وہ بھی وقت تھے کہ جب میں اسکول میں تھا تو میرے بڑے دوست تھے جو اہل تشیع تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، کھاتے تھے، وہ ہمارے گھر جاتے تھے، آتے تھے، کھاتے تھے، اکٹھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، کوئی ہاتھ جوڑ کے پڑھ لیتے۔ یہ بنیادی مسئلہ ہے کیا؟ ہاں جی ہاں، یہ کہتے ہیں یہ بنیادی مسئلہ، میں اپنے آپ کو صحیح کہنے والا کوئی نہیں ہو جی، اللہ کی ذات ہے، ہم کیوں ایک دوسرے کو جی تم غلط ہو تو فلانا صحیح ہے، کیوں بھائی؟ حضور والا بنیادی مسئلہ یہ سمجھ بھی آ سکتا ہے، اس کا حل بھی نکل سکتا ہے۔ یہ میرے پاس فائل موجود ہے، اس میں تمام تر بننے والی کمیٹیوں کی تجاویز، ان کے فیصلے موجود ہیں۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب
یہ اختلاف ڈاکٹر صاحب ان کمیٹیوں میں نیت بھی شامل ہے، کیا وہ چاہتے ہیں یا اس کے پیچھے کی اندر کی سیاست انوالوڈ ہے جو اس کو ہونے نہیں دیتی؟ ایک تو سیاست ہے جس کی واضح دلیل یہ دیکھیں، جب یہ ٹارگٹ کلنگ نوائب وقت نے چھاپا اس کو جی اور جگہ سے چھپا، اس میں یہ واضح لکھا گیا کہ 3 MNAs وہ ہیں کہ جو ایران کے پیرول پر ہیں، یہ واضح لکھا. باقی کہتے ہیں سر، باقی پھر میں نام لے لوں یہاں پر، پھر وہ مسئلہ اگر ایران کے پیرول میں تو پارا چنار کی جنگ وہ کہتے ہیں آدھا دبئی والے جو اس کو فائننس کر رہے ہیں، آدھے سعودی عرب والے فائننس کر رہے ہیں، یہ بھی تو پھر فیکٹ ہے. وہ کہتے ہیں وہ وہابی فیکشن ان کے اگینسٹ پیدا کر رہا ہے. فیصل صاحب اس پہ ہمارا دو ٹوک موقف ہے، دو ٹوک موقف ہے. اس پہ بات کریں گے. جو اس میں ملوث ہے غیر ملکی ایڈ پہ جو چلتا ہے ہم کیسے اسے الٹا ٹانگ دینا چاہتے ہیں؟ سعودی عرب ایڈ نہیں دیتا قطعاً نہیں جی. میں اس پہ ہم کہتے ہیں کل بھی انکار تھا ہمارا، آج بھی. چلے واپس آتے ہیں جی، پروگرام کو یہیں سے جاری رکھیں گے، ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک جی. ناصر علی شاہ صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی ان کا ایسا ایکسٹریمسٹ فیکشن نہیں ہے، قطعاً کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ ایسے عناصر ضرور موجود ہوتے ہیں دونوں سائڈز پہ جو فتنہ یا فساد کا باعث بنتے ہیں. ابھی جو کچھ ہوا، پہلی بات تو یہ کہ اس نے لشکر جنگی نے اس کی ایکسپٹ کر لیا کہ جناب. ایک دوسرا مجھے بتائیے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ 2012 تک آپ لوگوں کو کہا کہ جناب بلوچستان چھوڑ دیں، نکل جائیں، کچھ تھوڑا سا ڈیٹیلز تو دیں، اصل حقیقت ہے کہ آن گراؤنڈ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کروں کہ ہزاروی نہیں ہے، ہزارہ. جی ہاں، ہزارہ ہے. اور دوسری یہ کہ ہزارہ صرف علاقہ کا بات نام ہو گیا، اور اس کو اگر لوگوں کو ڈیفائن کریں گے، یہ افغانستان کے ہزارہ جات سے آئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. 150 سال پہلے، 200 سال پہلے ہم وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے ہیں بلوچستان. تو جیسے پنجابی کے ہزارہ قبیلہ ہے. اچھا، ہزارہ ہی افغانستان میں ہزارہ قبیلہ ہے، جس طرح ازبک ہے، جس طرح تاجک ہے، جس طرح پشتون ہے، جس طرح بلوچ ہے، ہزارہ ہی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ میں صرف ہزارہ کا نمائندہ نہیں ہوں، میں پورا کوئٹہ شہر کا نمائندہ ہوں، جس میں ہزارہ کے پشتون بھی ہے، بلوچ بھی ہے، اور سیٹلرز بھی ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقے کے رہنے والے ہیں. انہوں نے سب مجھے ووٹ کیے. ٹھیک ہے. آگے تک کہ حالانکہ میں کہوں کہ 50% مجھے انہوں نے ووٹ کیے، 50% ہزارہ لوگوں نے ووٹ کی. یہ میں آپ کو تھوڑا سا کلیئر کروں کہ میں صرف ان کا نمائندہ نہیں ہوں. اسی طرح جو آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ 2012 میں، یہ دیکھو پیپرز میں اخبارات میں آتے رہے ہیں. انہوں نے اون بھی کر لی کہ بھئی جب بھی کوئی واردات کر لیتا ہے کہتے ہیں کہ لشکر ہم نے کر لی. ٹھیک. اور یہ بھی باقاعدہ انہوں نے اخبار میں، پیپر میں، پورے سارے پیپرز میں آئے تھے کہ 2012 کو ہم اچیو کریں گے اپنے اس ایجنڈے کو، اس پروگرام کو ہم اچیو کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے کہ کوئی پاکستان سب کا ہے، اور بلوچستان بھی اسی طرح جو قومیں وہاں رہتی ہے صدیوں سے سب کا ہے. کوئی ہمیں نہیں نکال سکتا ہے، نہ ہم کوئٹہ چھوڑیں گے، نہ ہم بلوچستان چھوڑیں گے. ہماری سرزمین ہے، ہم اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری 5ویں نسل ہے، میرے خود 5ویں نسل ہے کہ 6ٹھی نسل ہے کہ ہم وہاں پیدا ہوئے ہیں. یہ شروع سے مسئلے مسائل اسی طرح کے تھے یا اب زیادہ؟ اور تیسری میں آپ کو یہ بات بتاؤں جناب کہ وہاں فرقہ واریت کی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یعنی ہم آپس میں شیر و شکر ہیں، صدیوں سے ہم رہ رہے ہیں. وہاں ہم بزنس اکٹھے کرتے ہیں، بازار میں ہم آفیسز میں اکٹھے ہیں. تو شاہ صاحب پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھو نا، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھو نا، ایک گروہ ہے کہ جو کہ یہ کر رہا ہے، اور آج تک وہ یہ اخبارات میں، پیپر میں آ جاتی ہے یا آ کے میڈیا پہ کہ یہ اون کر لیتا ہے کہ ہم نے کیا. اب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہاں کی حکومت کی موجودگی میں، فورسز، لا انفارمیشن ایجنسیز کی موجودگی میں، ایجنسیوں کی موجودگی میں، انتظامیہ کی موجودگی میں، پولیس کی موجودگی میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آیا ایک گروہ
جو یہ کاروائی میرے پاس ایک کرتی ہے سٹوری اس میں یہ بھی کہا ان گیا کے کہ نہیں پکڑے گئے تو بھگوا دیا نہیں میں آپ بتا پولیس دوں کہ support آج کر رہی ہے، یہ بھی تک مجھے تاثر ہے۔ اب پولیس کے پاس ہماری حکومت کے پاس اتنی کمزور ہے کہ وہ سورس نہیں ہے ان کے پاس کہ ان کو گرفتار کیا جائے گرفتار آج کر تک کے نہیں جو ہوا بندے بھاگے ان کا کیا؟ آج آپ تو گورنمنٹ میں ہیں شاہ صاحب۔ دیکھو آج تک گرفتار کوئی بندہ نہیں ہوا ٹھیک ہے گرفتار کس طرح ہوا ہے اب بھی کہتے ہیں پیپرز میں میں نے خود میڈیا 200 بندہ پکڑ لیا 200 بندے پکڑ لیے وہ کدھر ادھر سے کسی کو پکڑ کے خانہ پوری کر لی بھائی ہم نے پکڑ لی بعد میں چھوڑ دی اس کو اب ایکچوئل لوگ میں بتاتا ہوں 9 ایجنسی ہماری کام کرتی ہوں 9 ایجنسی پاکستان کی وہ کہاں ہیں کہاں سوئے ہوئے پاکستان کی سے مراد لیتے ہیں تنخواہیں لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں عوام کی کیوں نہیں پکڑا؟ کہاں ہے مجھے وہی تو آپ سے پوچھو سر نہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا کس کی ذمہ داری ریاست کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے بالکل ریاست کی ذمہ داری ریاست آپ کی ریاست ذمہ کا داری حصہ ہے ہے نا شاہ صاحب۔ ٹھیک ہے اب وہاں صورتحال تو یہ بنا لی کہ کوئٹہ میں لوگ ابھی بزنس ختم ہو گیا پہلے پنجاب سے لوگ آتے تھے سندھ سے لوگ آتے تھے کراچی سے میں لوگ اتنی آتے تھے فیملیز کو جانتا ہوں جو بڑے بڑے عرصے سے سیٹل تھی وہ آتے بلوچستان میں وہ آتے ان کو تھے نکال باہر کر دیا لیکن وہ آتے تھے کوئٹہ صرف موسم کے لیے بھی آتے تھے وہ اور خصوصاً گرمیوں میں اور اپنے بزنس بھی کرتے آج کل بزنس مین جو وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ بیٹھ کے رو رہے ہیں بزنس ہے نہیں یہ سب کام کیا ہے ٹھیک میں آپ کو بتا شاہ دوں صاحب کون ہے پھر اس اب میں یہ ملوث؟ جو کچھ ہو رہا ہے ان کا مطلب یہی ہے کہ یہاں فرقواریت ہو یہاں فرقواریت کی ایک فضا بنے تاکہ جو کوئٹہ شہر ہے وہ تباہی کی طرف جائے ایک اور کوئٹہ کو کراچی بنانے کا چکر ہے یہ تو دیکھو نا کوئٹہ کا تو ابھی کی تو بات نہیں ہے یہ تو 10-12 سال سے چلا آ رہا ہے 600 لوگ مارے گئے مجھے آپ بتائیں کہ 600 لوگوں میں سے کتنے کو انہوں نے کتنے مجرم گرفتار کیے مجرم کو تو اوپن ہینڈ ہے وہ تو اوپن ہینڈ دندناتے پھر رہے ہیں کوئٹہ شہر کو بالکل انہوں نے یرغمال بنا لی وہ ان کی اپنی مرضی چل رہا ہے اغوا برائے تاوان 5 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ 1 کروڑ روپیہ 50 لاکھ روپیہ اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے اور بتاؤ ہم کو کراچی سے ٹرک آتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں مال کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں کون لے جاتا ہے اب یہ واقعہ جو ہے مستونگ میں ہوا ہے مستونگ میں ہماری جو چیف منسٹر صاحب ہے چیف آف جالاوان بھی ہے اس کی اپنی علاقہ ہے چیف منسٹر بھی ہے اور چیف آف جالاوان بھی ہے اب مجھے بتائیں افسوس کی بات نہیں کہ لوگوں کو معصوم لوگوں کو نہتے لوگوں کو جو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ زیارات کے لیے جا رہے ان کو اتار کے لائن میں کھڑے کر کے ان کو گولیوں کا نشانہ بنائے اور آپ نے شاید خود سنا ہوگا ڈرائیور نے کہا کہ وہ جیپ کوئٹہ کی طرف چلا گیا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف سی کے پوسٹ کے 2 پوسٹ کے درمیان یہ واقعات ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ کرا رہی ہے اس خان صاحب یہ میں دیکھیں جی کون مطلب میں نہیں کہوں گا اس کا نہیں میں چلے بولتا ہوں آپ کی باتوں ایک بات میں لوگوں کی فکر لوگوں کیا تصور کریں گے لوگ کیا سوچیں گے لوگ لامحالہ یہ سوچیں گے کہ فورسز کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے اور ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو کہ کینٹ کے اندر سب جیل ہے اے ٹی ایف کا اینٹی ٹیررسٹ فورس ٹھیک ہے جہاں پہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے وہاں سے بندے جو بھاگ گئے وہاں سے بندے وہاں جج بھی جب جاتے ہیں کوئی ہیئرنگ کے لیے اس کی بھی موبائل تلاشی لی جاتی ہے وہاں سے وہ لوگ جو کون لے گئے ان کو اور آج تک ان کی انویسٹیگیشن ہوئی میں نے اسمبلی کے فلور پہ یعنی کہ آپ لوگوں کو باقاعدہ پلان آؤٹ کر کے شیعہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں تو شیعہ کمیونٹی سے مراد آپ لوگ ہزارہ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے خیر صاحب اس کو ہاں یا نہ میں جواب دے دینا مطلب میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ان کا مطلب کیا ہے تو اس میں وہاں پہ ریسانی صاحب چیف منسٹر انوالوڈ ہے اس میں ہوم جو آپ کا سیکرٹری وہ انوالوڈ ہے ہوم منسٹر انوالوڈ ہے یا فیڈرل گورنمنٹ انوالوڈ ہے اور اس میں رحمان ملک صاحب انوالوڈ ہے اس میں ایک چیز اور یہ تو بہت رحمان ملک کی آپ نے بات کی آپ مجھے بتائیں کیا انٹیریئر منسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے یا صرف وہی روایتی بیان بس ہم آئینی ہاتھوں سے نپٹ لیں گے سر بیان تو مذمت کریں گے سر یہ مذمتیں تو ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ آج تک کتنے لوگوں کو گرفتار کی کتنے لوگوں کو کورٹ میں پیش کیے گئے کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی نہیں ہوئی کسی کو سزا کراچی کا فارمولا کوئٹہ کا فارمولا اس پہ خان صاحب واپس آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی مڈ نیوز بریک ہماری ہوتی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں
ویلکم بیک جی. فضان پاری صاحب یہ بتائیے مجھے کہ گفتگو ہماری چل رہی ہے جس حساب سے کہ بالکل کلیئر کٹ موقف دیا ڈاکٹر خادم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جناب بالکل اس میں کوئی اس طرح کا ہمارا وہ نہیں ہے, وہ ایک جماعت تھی ختم ہوگی اور اب ایک پراپر جماعت ہے, اس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے جس میں کوئی ایگریشن کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, ہم امن کے حامی اور امن سے ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. شاہ صاحب سے بات ہوئی, شاہ صاحب نے اپنا موقف پیش کر دیا, وہ بھی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں. یو بینگ اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, یو بینگ اے پرسن جو کہ سول سوسائٹی کو پریزنٹ کر رہی ہیں یہاں پر, یہ مجھے بتائیے کہ جو ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے, جو سارا کچھ آتا ہے, دین ہو از ٹو بی بلیمڈ, ہو شوڈ بی بلیمڈ اینڈ ہو شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل ایونچولی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. لوگ بھاگ رہے ہیں, جیلوں سے چھوڑ دیے جا رہے ہیں, کسی کو سزا نہیں ہو رہی, دن دہاڑے 26 بندوں کے قتل ہو رہے ہیں. پھر تو ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی جائز شور کرتی ہے, پھر ہیومن رائٹس واچ بھی جائز شور کرتی ہے جناب کہ کوئٹہ میں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے, اور حکومت کچھ کرنے کو تیار نہیں. کیوں؟ تھینک یو فیصل, آپ نے سوال بہت اچھا کیا مجھ سے کہ ذمہ دار کون ہے. اور اس سے پہلے اپنی بات کرنے سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت بھرپور مذمت کرتی ہوں اس واقعے کی, اور میں سمجھتی ہوں پاکستانی ہمارے سر جو ہیں وہ شرم سے جھک گئے ہیں, اور ہماری مطلب لگتا نہیں ہے کہ یہ کس ملک میں ہم رہے ہیں, کیا ہم انسان ہیں. جو کچھ واقعہ جس طرح جو زائرین کے ساتھ ہوا, میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی شرمناک بات ہے. اس کے ساتھ میں ان تمام جماعتوں کی, گروہوں کی پرزور مذمت کرتی ہوں جو کہ سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں, فرقہ واریت میں مبنی ہے, کیونکہ فرقہ واریت کی جو بنیاد ہے وہ نفرتوں پہ ہے. تمام فرقہ پرست جو جماعتیں ہیں, آئی تھنک وہ چاہے ملیٹنٹ ہیں یا نہیں ملیٹنٹ ہیں, ان سب کو بین کرنا چاہیے, کیونکہ یہ نفرتیں پھیلانے کا ایک کاروبار ہے جو اس ملک میں چلایا جا رہا ہے. اب میں آپ کی اس بات کی طرف آتی ہوں کہ ذمہ دار کون ہے. میں کہتی ہوں کہ پاکستان کی ریاست اس کی ذمہ دار ہے. جو ریاست خود سیکٹیرین ہو, جس کی اپنی بنیاد جو ہے, مطلب دیکھیں ریاست جس کا اپنا, ریاست کہتی ہے کہ میرا ریاست کا کوئی مذہب ہونا نہیں چاہیے. مذہب ایک پرائیویٹ لوگوں کی بات ہے نا. آپ مسلمان ہیں, ایک ملک کے اندر, ایک ریاست کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, کرسچن بھی رہتے ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں ہم سے زیادہ مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں. تو اگر ریاست کا مذہب ہوگا تو پھر وہ ظاہر ہے اس کی کوئی سیکٹ بھی ہوگا, وہ سنی ہوگی, وہ وہابی ہوگی, وہ شیعہ ہوگی, وہ کیا ہوگی. اور یہ جو پاکستان کی ریاست کی میں بات کرنا چاہوں گی کہ یہ پاکستان کی ریاست جو قومی سلامتی کی ریاست ہے, اس کی بنیاد میں یہ بات ہے کہ قومی سلامتی کی ریاست کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ آپ کی ایک نظریاتی بنیاد کھڑی ہے. یعنی کہ آپ نے شروع سے ہی ایک نفرت کی بنیاد پہ یہ کہا کہ ہمیں خطرہ ہے ہندو انڈیا سے, کیونکہ ہم مسلمان پاکستان کی ہر چیز انڈیا سینٹرک ہے. جی میں اسی لیے جنگ لڑنی ہے تو انڈیا کے لیے ویپن کون سا لینا ہے, انہوں نے یہ لیے تو آپ یہ لے لیں, ان کی وردی ایسی تو آپ کی وردی ایسی. شروع سے ہمیں دشمن کا جو کانسیپٹ دیا گیا نا وہ دیا گیا ہندو. ہاں, میرے والد پرزنر آف وار تھے, مجھے بچپن سے پتا تھا کہ یار یہ جو ہندو ہے نا یہ کو ٹھیک نہیں ہے, اس کو مارو. دیکھو نا وہ بنیاد ہمارے اندر ڈل گئی نا. تو قومی سلامتی کی ریاست نے جو بنیاد رکھی ہے وہ بیسیکلی مذہب کی بنیاد پہ کہ وہ ہندو انڈیا ہے اور یہ مسلمان پاکستان ہے, اور اس کو مسلمان پاکستان کو ہندو انڈیا سے خطرہ ہے. لہٰذا ہمیں بڑی اینٹیز ہیں جی, اور لہٰذا ہمیں بہت بڑی ہمیں وہ اپنے تحفظ کے لیے وہ چاہیے. اور ہمارا شہریوں کے تحفظ کے میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپینس پہ ہم پچھلے 64 سالوں سے اپنے بجٹ کا ایک بھاری جو ہے 60% ہم فوج کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اور آج دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں کہ جہاں ہمارے لوگ جو ہیں, مطلب آج پاکستان کا کوئی شہری محفوظ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ملا ملٹری کا الائنس ہے جو پاکستان کی ریاست کی نظریاتی بنیادوں میں ہے, اس کو سمجھنا ہوگا. یہ بنیاد ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ذمہ دار ہے. میں الٹیمیٹلی سمجھتی ہوں کہ ریاست ذمہ دار ہے. دیکھیں ریاست کیا ہم نے مذہب کو استعمال کیا, کتاب کو ووٹ دو, جی بالکل کیا, بالکل کیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر جس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا, پاکستان بننے کے بعد پہلی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں نہ کوئی مسلمان ہے نہ ہندو ہے, اور ریاست کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور ہم سب پاکستانی ہوں گے. دو قومی نظریہ جو ہے, جو ہمارا بنیاد ہمیں کہا جاتا ہے, ہمیں پڑھایا جاتا ہے, میں تو پیدا نہیں ہوا تھا تب, لیکن جو سننے میں آتا ہے کہ جی پاکستان کو قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے سیکولر سوچ کے آدمی تھے, لیکن جو ملک آزاد ہوا وہ اسلام کے نام پہ ہوا. الطاف حسین صاحب نے تو اس کو ڈینائی کر کے کچھ اور کہا کہ انہوں نے تو کہا کہ یہ ہمیں غلط پڑھایا گیا. اسلام کے نام پہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت بنیاد تو اسلام ہوئی نا. نہیں میری بات سنیں, ایسے نہیں. بنیاد کیا تھی؟ بنیاد نا انصافی کی تھی. بنیاد یہ تھی کہ اس وقت
انڈیا میں کیونکہ جو ہندو میجورٹی تھی اس میں جو مسلمان مینورٹی تھی ان کو لگ رہا تھا کہ اکنامیکلی ان کو اس طرح کے مواقع نہیں مل رہے اور ایک معاشی حوالے سے ان کو ایکول اپرچونٹیز لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا تھا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک الگ ملک چاہیے، کیونکہ اگر ہم انڈیا میں رہیں گے اور وہاں ہندو میجورٹی میں ہے اور وہ مسلمانوں کو وہ رائٹ نہیں دے رہے تو وہ اکنامک رائٹس کی بات تھی۔ دیکھیں اس کی بنیاد پہ پاکستان جب بن گیا، وہ جو ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن تھی بنیادی طور پہ مذہب کی بیس پہ تھی نا، کیونکہ ہندوؤں میں تو یہ چیز تھی وہ برامن ہے تو وہ شودرا ہے تو وہ انٹچبل ہے، آج بھی دلت کے جس قصے بھی ہیں۔ بیس پہ تھی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہ ہے کہ جہاں ڈسکریمنیشن ہوگی وہ کسی بھی اگر بنیاد اس کی کوئی بھی ہو، مذہب ہو یا آج آپ کا سیکٹ ہو یا آپ کی قومیت ہو، جہاں پہ بھی آپ کے ساتھ ناانصافی ہوگی وہاں پہ یہ دو قومی، میری بات ذرا سا مکمل ہونے دیں، وہاں پہ یہ دو قومی نظریہ وغیرہ، دیکھیں دو قومی نظریہ تو اسی دن آپ کا ختم ہو جاتا ہے جب بنگلہ دیش آپ سے آزاد ہوتا ہے۔ کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ میجورٹی علیحدہ ہوئی ہو۔ کیوں علیحدہ ہوئی؟ کیونکہ ہم نے ان کو انصاف نہیں دیا۔ آج اگر ہم بلوچستان میں بہت تنگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان میں تحریک چل رہی ہے، کس بنیاد پہ چل رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے بلوچوں کو انصاف ان کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ مذہب کا تو کوئی سلسلہ نہیں ہے، ہمارے جو پروگرام کا سبجیکٹ ہے بنیادی طور پہ وہ دیکھیں کہ بلوچستان کو بڑے کینوس میں دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آج ہمارا پرٹیکولر اسی کی طرف آ رہی ہوں فیصل، اس کو سمجھے نا کہ جو ریاست ہے کیونکہ اس کو مذہب کی بنیاد کو قائم رکھنا ہے، لہٰذا وہ سیکٹیرینزم اور ان چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو پیسہ آتا ہے، یہ جو لشکر جنگوی ہے یا سپاہی صحابہ ہے یا جو بھی سیکٹیرین آرگنائزیشنز ہیں، ان کو کسی کو سعودی عرب سے پیسہ آتا ہے، کسی کو ایران سے آتا ہے، کسی کو کہیں سے آتا ہے۔ اگر ریاست واقعی چاہے، بالکل نہیں آتا، یہ تو بے شک کہتے رہے ان کے سورسز آف انکم کیا ہیں، ہمیں آج تک نہیں پتا چلتا کیا سورس آف انکم ہے، کیسے سلسلے چلتے ہیں سارے، یہ کھانا پینا مدرسے آگے پیچھے سسٹم۔ اس پہ دو تین باتیں بالکل کروں گا۔ جی میڈم نے فرمایا کہ سورس آف انکم کیا ہے، حکومت نے ہم پہ بین کیا، پابندی لگائی، ہر طرح کا آپریشن کیا۔ میرا چیلنج ہے آج کے دن تک 1985 سے لے کر آج کے دن تک ہم پہ ہر طرح کا الزام لگا، کبھی آج تک کوئی چیک، کوئی پرنوٹ، کوئی جو ہے وہ بیرونی امداد کا ایک ایف آئی آر ہمارے خلاف ہے تو واضح کر دی جائے۔ یہ میرا چیلنج ہے، جن کی 100% کلین ہے آپ لوگ۔ میں کہتا ہوں ایک واقعہ اس پہ میں ہر جگہ اپنے آپ کو کسی کورٹ میں پیش کرنے کے لیے پھر سر ان کے ساتھ یا میں کہتا ہوں میڈم نے اس فورم پر پوری دنیا کے سامنے جو بات فرمائی ہے میرے لیے قابل احترام ہے، بہن ہے ہماری بڑی، لیکن انہوں نے جو کہا کہ پیسہ جو ہے وہ باہر سے آتا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں یہ بطور مدعی آئیں، میں بطور مدعا لے آتا ہوں پورے ملک میں جو ہے کسی کورٹ میں اس کے لیے یہ ثابت کریں، ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے۔ ایک بات سر، لشکر جنگوی نے کبھی مجاہدین تیار کیے افغانستان کے لیے؟ میں کہتا ہوں میں کبھی تیار کیے؟ دو باتیں مجھ سے بات میں کہتا ہوں مجھ سے بات میرے متعلق پوچھی جائے، میرا تعلق سپاہی صحابہ کے ساتھ تھا، وہ کلعدم ہو گئی اور اس پہ بین ہوا۔ چلے سپاہی صحابہ نے کبھی کیا؟ سپاہی صحابہ نے آج کے دن تک کبھی کسی کو دہشت گردی کی تعلیم نہیں دی، بلکہ میں کبھی آپ فرمائیں تو آئندہ پروگرام میں اپنی جماعت کے اس دستور کو یہ جو جھنگ میں رہنے والے کتنے ایم این ایز ہیں ایسے جو اتنے بڑے اپنے ساتھ پولیس فورس لے کے پھرتے، گن مین لے کے پھرتے، یار سپاہ صحابہ سے بڑا ڈر ہے، تو سر یہ کیوں پھر؟ یہ اس کون پھرتے ہیں؟ میں آپ کو شیخ وقاص کا نام لے کے بتاتا ہوں، فیصل صالح حیات کے ساتھ اس قسم کے مسائل تھے، میں آپ کو سیدھے نام لے کے بتا رہا ہوں آن ریکارڈ۔ دیکھیں اس کے باوجود میری جماعت کی قیادت جو ہے وہ پیدر پہ وہ شہید ہوتی ہے، وہ ان کو کس نے مارا ہے؟ نہیں وہ ایک الگ چیپٹر ہے، وہ بھی بالکل جائز بات ہے۔ سیاسی بنیادوں پہ جب اختلاف ہے، اس بنیادوں پہ اگر وہ شخص صرف محض اپنی سیاسی مفادات کے حصول کے لیے اسمبلی کے فورم پہ ہم چونکہ موجود نہیں ہیں، اسمبلی کے فورم پہ آئے روز وہ شخص ہمارے خلاف یہ سب کچھ پروپیگنڈا کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نمبر 2، جب اس ملک میں ہر شخص یعنی کوئی بھی اگر مثال کے طور پہ
میں اہل تشیع نہیں ہوں، لیکن اگر میں اہل تشیع ہوتا تو کیا میں جھنگ میں آرام سے سر پھر سکتا ہوں؟ میرے گھر پہ علم لگ سکتا ہے، میں اپنے ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہوں وداؤٹ ڈر خوف کے؟ کیونکہ میں آپ کو بنیادی طور پہ، میرا ایک اور دوست ہے، میں نام لے کے بتاتا ہوں، 1994 میں وہ میرا روم میٹ بھی تھا، ہم لاہور میں پڑھتے تھے، اور وہ مجھے قصے سناتا تھا کہ یار ہمارے گھروں پہ حملے ہوئے ہیں، دستی بموں سے حملے ہوئے ہیں، سپہ صحابہ نے کلاشنکوف سے فائرنگ کی ہے، فلانا فلانا ہم نے اسلحہ اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ سارا کچھ۔ تو سر یہ سب کچھ پھر یہ کون تھا؟ یہ کوئی جن آ جاتے تھے؟ کون آ جاتا تھا؟ میرا یہ مطلب سیدھی سیدھی بات ہے۔ آپ نے جنگ کا حوالہ دیا، میں کہتا ہوں کہ جنگ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک عرصہ کہ جب وہاں مولا کے نواز کی آواز سے پہلے آئے روز قتل و غارت ہوتی رہی، مولا کے نواز کے قتل ہونے کے بعد کچھ عرصہ حالات خراب رہے، اس کے بعد مولانا اعظم طارق کے MNA بننے کے بعد وہاں کی صورتحال، میں کہتا ہوں آپ اپنی ٹیم بھیجیں، وہاں کا سروے کر لیں، اگر وہاں اس عنوان پہ کبھی کوئی جو ہے وہ بندہ کا قتل ہونا تو درکنار، کبھی کوئی مکھی اور مچھر تک بھی مرا ہو تو ہم اس کا بھی جواب دار۔ تو سر جو کچھ قتل ہوئے شیعہ وہ کنہوں نے کیا؟ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے کیے وہ آج بھی جو ہے وہ پس دیوار زندہ ہیں، جنہوں نے کیے وہ آج بھی اپنی سزا یعنی کہ تو اہل تشیع لوگ جن کے قتل ہوئے، جن کے خاندان کے لوگ مارے گئے، کیا آپ ان کو پھر پروٹیکشن دینے کا کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نہیں تھے اور ہم اسی کو کنڈیم کرتے ہیں، تو کیا آپ کی جو جماعت ہے، بہت بڑا نام ہے اہل سنت والجماعت جو ہے، یہ کیا پروٹیکشن پرووائڈ کر سکتی ہے اہل تشیع لوگوں کو اگر ان کا قتل جو ہے وہ ایک غلط چیز ہے جس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ فیصل صاحب پروٹیکشن کا جہاں تک تعلق ہے، مطلب سوال شاہ صاحب خود فرما چکے ہیں جس ملک میں عوام کو ریاست جو ہے وہ نہیں دے سکتی تو ہم کیا دے سکتے ہیں۔ ہاں میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بات جو ہے وہ دلائل کے ساتھ منوانے کی جو ہے وہ قائل ہوں، بلٹ کے ذریعے میں کسی کے سامنے اپنا موقف اس پہ مسلط کرنے کی میں نہ اجازت دیتا ہوں، نہ میں کبھی اس کو سپورٹ کرتا ہوں، نہ میں اس کے لیے کبھی تائید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک سر، یہاں پہ ایک بریک کا اثر اشارہ ہوا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ناظرین واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، گفتگو ہماری جاری جی۔ مہمان ہمارے آج کے ڈاکٹر خادم حسین ڈھلو صاحب، ناصر علی شاہ صاحب، ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ۔ ابھی میں ٹیلی فون لائن پر جوائن ان کیا ہے نصیب اللہ بازئی صاحب نے، ہوم سیکرٹری ہیں صوبہ بلوچستان کے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو سر۔ نصیب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے جی؟ آئی تھنک جی لائن ڈراپ ہے، بٹ وی ول ٹیک ہم آن لائن جی۔ گفتگو ہماری جاری تھی سر، ابھی جو بات انہوں نے کی، سارا سلسلہ ڈاکٹر صاحب کا کہ جناب ہر چیز کو کنڈیم کیا، ہر چیز غلط ہے، جو غلط ہے ان کو انہوں نے غلط کہا، جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہا۔ میڈم نے ایک طرف اشارہ کیا نفرتوں کی بنیاد۔ سر مجھے یہ لاجک سمجھ میں آتی ہے، چلے جی کفار مسلمان کے آپس میں مابین تھا وہ، لیکن سر مسلمان کے مابین پھر ایک سیکٹ، دوسرا سیکٹ، تیسرا سیکٹ، چوتھا سیکٹ۔ اور سر میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں کون سا اسلام فالو کروں۔ میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں، میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھوں، میں سبز پگڑی کے پیچھے پڑھوں، میں سفید کے پیچھے پڑھوں، یہ سر ہم کنفیوز ہو گئے ہیں۔ یہ میرا ایک سوال ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ہم جب میں آپ کو غلط کہوں گا، آپ ان کو غلط کہیں گے، یہ مجھے غلط کہیں گے، ہم ایک دوسرے کو غلط کہیں گے، اسلام کو، مذہب کو ہم بڑا ذاتی طور پر لیتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ کیا پھر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے سر؟ اس کا پھر تو جناب اصل میں اتنی خوبصورت ملک ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہم نے اس ملک کو کیا سے کیا بنا دی۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے آج سے 30 سال پہلے کہ یہ ملک ایسے ملک تھا جہاں پہ آپ رات کو 2 بجے 3 بجے اکیلا اس صوبے سے دوسرے صوبے میں آپ سفر کر سکتے تھے، رات کے 2 بجے ہم خود سفر کرتے تھے۔ مگر ہم نے اس ملک کو کیا بنایا؟ بجائے اس کے اس ملک کو ہم ترقی دیتے، اس ملک کی اکانومی پہ ہم سوچتے، اس ملک میں ہم اس کی ایگریکلچر پہ سوچتے، ایگریکلچر کو ہم ترقی دیتے، ہم اس ملک کی کارخانے ہم نہیں لگاتے، سڑکیں ہم بچھاتے، پورٹس ہم بناتے۔ ہم نے اس ملک کو کیا دی؟ ہم نے اس ملک کو ملیٹنس دی۔ ہم نے اپنی توجہ لگا دی کہ ملیٹنس پالنا ہے، اور یہ ملیٹنس کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک ہے، یہ ساری افغانستان کی معاملات سے شروع ہوئی، اس سے پہلے کوئی جھگڑا نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔
78 کو blame کرنا چاہیے، 79 سے پہلے دیکھنا پیدا کیا ہوا 79 سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. سور انقلاب باعث بنی. بھئی افغانستان ایک ریاست ہے، آزاد ریاست ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ کون سی رجیم اپناتا ہے پوری دنیا کے؟ وہ سوویت یونین کی رجیم اپناتا ہے یا وہ امریکن رجیم اپناتا ہے؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ اپنی وطن ہے. ایران میں اگر انقلاب آتا ہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہاں اسلامی انقلاب آتا ہے یا وہاں شہنشاہ ایران ہے؟ ہم تو پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، پاکستانی سیاست کرنا ہے. اس ملک کے اس خطے کے بارے میں ہمیں سوچنی چاہیے تھی. ہمیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ افغانستان میں مداخلت کرے؟ مصیبت تو یہ بنی ہے کہ ہم تو ٹھیکیدار بنے ہر چیز کی. جہاں بھی دیکھے ہم جاتے ہیں ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. اسلام کے ٹھیکیدار ہم بنتے ہیں، اور ملکوں میں بھی ہم جاتے ہیں ٹھیکیدار ہم بنتے ہیں. تو کیا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا پھر آپ خود محفوظ رہو گے؟ یہ ملٹنٹس آیا کدھر سے؟ خود پیدا کیا تھا آپ نے. دیکھ رہا ملٹنٹس بنایا کس نے؟ امریکہ نے. امریکہ نے تو آج تک جو کام کیے، جو بھی اس نے کام کیا اپنے مفادات، ہمیں تو سب پتہ ہے کہ یہ سب غلط ہے، اپنے مفادات کو مد نظر رکھے، امریکن مفادات کو مد نظر کے اس نے کی. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے مفادات، اپنے پاکستان کی مفادات کو مد نظر رکھے. ہم نے اس عوام کے مفادات کو مد نظر رکھے ہم نے نہیں رکھی. ہم تو دوسروں کے ایجنڈوں پہ کام کیے. ہم تو ڈالر کے لیے کام کی. ڈالر ہمارے سب کچھ بن گئے. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، جو بھی ہو رہا ہے، اچھا آپ کی مجھے پتہ ہے اچھی بات کیا لگ رہی ہے کہ آپ سٹنگ گورنمنٹ کی پارٹی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹنگ ایم این اے، اور آپ یہ بات کر رہے ہیں حکومت کی. نارملی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں 5 سال کے بعد یاد آتا ہے او ہو مشرف نے بڑی گڑبڑ کر دی، او نہیں جی ریاض صاحب کا سارا مسئلہ تھا. ابھی جو ہوگا وہ اگلی والے کہیں گے جی پچھلوں کا کیا رہا تھا. خان صاحب یہ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی جو ہینا ربانی گھر مل رہی ہیں جا کے کلنٹن کو، یا کیانی جو مل رہا ہے جا کے مائک ملن کو اسپین میں، یا پھر پیٹریس کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے جناب آپ کے پاشا صاحب کی، یہ تمام گیمیں اگر کر رہے ہیں آپ کے وزیرستان میں آپریشن کے لیے نارتھ میں، تو پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے. ہم اس کو نہیں پھر بچا سکیں گے. یہ آپ کتنے دشمن پیدا کریں گے؟ حقانی کو بھی پیچھے کر لیں، سب کو امریکہ کے چکر میں. بھائی اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں صرف ایک اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم ایک سیاسی حوالے سے بالکل یہ جو انہوں نے بات کی میں 100% سے اگری کرتی ہوں، لیکن پھر موضوع کی طرف آتے ہوئے کیونکہ جب میں بات کر رہی تھی تو آپ مجھے ریمائنڈ کراتے تھے کہ جی ریلیجن کا استعمال کیا، ریلیجن کا، تو وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کی طرف آتے ہوئے جس طرح انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ ہم جو ہے اپنے ملک سے باہر جا کے افغانستان یا ایران یا اس میں جا کے اپنے مداخلت کرتے. اسی طرح میں کہتی ہوں کہ کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کی ریاست کو کہ وہ پاکستان کے کچھ مسلمانوں کو ڈکلیئر کر دے. مثال کے طور پہ احمدیوں کو ڈکلیئر کر دیا کہ یہ غیر مسلم. کیا ضرورت پڑی ہے؟ کوئی بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ ریاست کا کام کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ریاست خود بڑھ چڑھ کے نفرتیں پھیلانے میں کردار ادا کرے. اور یہاں پہ میں صرف ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ آج جب میں آ رہی تھی تو مجھے یہ ایک فارم ملا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ ووٹرز کے لیے فارم ہے، اور اس کے اندر ایک خانہ ڈلا ہوا ہے کہ میں حلفیہ بیان دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ میں اس بلیو کرتی ہوں، وہ مطلب احمدیوں کے خلاف آپ اپنا حلف نامہ دیں. یہ نفرت ریاست مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر فرض کرے میرا فرقہ یا میری جو بھی میرا مذہب مثال کے طور پر اگر میں احمدی ہوں، لیٹس سپوز اگر احمدی ہوں میں، تو مجھے یہ فل کرنا پڑے گا یا کوئی بھی میں ہوں؟ آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ فل کرنا پڑے گا کہ مجھے اس کو کافر ڈکلیئر کرنا پڑے گا. کافر ڈکلیئر کرنا ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے کسی بھی اور 57 مسلمان ممالک ہیں. آپ کی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، 57 مسلمان ممالک ہیں. سر پہلے مجھے بتائیں کہ احمدی واجب القتل ہے؟ میں واجب القتل نہیں کہتا جی، لیکن مسلمان نہیں ہے. یہ فیصلہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کیا. بلوچستان پہ 3 دفعہ چڑھائی تھی پاکستان میں. میں نے آپ کی ساری بات کو سنا ہے. آپ نے جو کچھ فرمایا، پہلی بات تو قادیانیت کے متعلق جو فیصلہ ہے وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے کیا، اور یہ جو کہ وہ غیر مسلم ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مزید وہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، یہ بات کہہ دینا کہ یہ فارم چھپا ہے اور اس فارم میں لکھا ہے کہ جو عمدی ہے، لکھنا ہے کہ عمدی نہیں ہے، یہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں. تو یہ تو پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں یہ چھپا ہے.
تو آج اگر کوئی شخص یا کوئی ادارہ یا کوئی این جی اوز مجھے کہنے کا مقصد یہ کہ کیا ہمیں یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھیں جی احمدی ہے کوئی میں کہتا ہوں نہیں ہے وہ اپنا مسئلہ ہے بھائی ہم تو ماشاءاللہ الحمدللہ مسلمان ہیں نا جی دیکھیں ہمیں لکھنا ضروری ہے ہندو بھی کافر ہے شاہ صاحب والے لوگ دیکھیں اگر یہ بات درست نہیں ہے یہ بات درست نہیں ہے تو پاکستانی قوم کو اس پہ بریف کر لیں اور یہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں جو فیصلہ دوبارہ لے آئیں پھر اس کا رد عمل ان کا کہنے کا مقصد جو مجھے سمجھ رہا ہے کہ کیا اس فارم میں یہ کھانا ہونا ضروری ہے میں مانتا ہوں میں کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت ہے اس کے بعد میں یہ مانتا ہوں یہ ہم سب مانتے ہیں لیکن کیا اس میں پھر اس میں یہ بھی لکھیں جی کہ کیا واجپئی کو بھی آپ کافر مانتے ہیں کیا جارج بش جو ہے اس لیے مسلمان نہیں جب وہ حرمین شریفین کا سفر کریں گے حرمین شریفین کا سفر کریں گے تو اس بنیاد پہ مسلمان لکھ کے دھوکہ دے سکیں گے سر جی میری بات سنیں اب اس میں ایک مزے کی بات یہ وہ امریکہ سے جو آئیں گے یورپ سے وہ تو جائیں گے نا ڈاکٹر صاحب کون جی جو قادیانی رہتے ہیں امریکہ میں یورپ میں دیگر ممالک میں ادھر تو یہ چیک کر رہی ہیں ان کو کیسے روکیں گے پھر پاکستان نے ٹھیکہ کیوں لینا ہے میں کہتا ہوں پاکستان میں رہتے ہوئے جو قانون بن گئے ہمیں اس قانون کا احترام کرنا ہے یہ بنیاد ہے ایک بات نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے اس لحاظ سے وہ نان مسلم ہوئے تو لہٰذا چونکہ پاکستان کی حد تک تو ہمارا فیصلہ چلتا ہے تو جیسے میڈم نے فرمایا کہ یہ ریاست جو ہے اسے جو ہے وہ دو قومی نظریہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس قسم کے موقف کی گنجائش نہیں ہے جو لوگوں کی قربانیاں ہیں قوم کا جو اعتماد ہے اس وقت جو ہماری بنیاد ہے وہ صرف ایک تھا اس نظریے کے جو ہے وہ نہیں چل سکتا پاکستان میں اتنی بڑی قربانی کو ملنے کے بعد اب اسے اس انداز سے یہ موقف سے ان قربانیوں کو سبوتاز نہیں کر سکتا آپ نے مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آپ اس کے باوجود آپ آدھا ملک گوا چکے ہیں خدا کے لیے جو ہے اس ملک کو بچائیں اور ان نفرتوں کو ختم کریں میں ان سے صرف یہ سوال پوچھنا سیاسی بنیادوں پہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو میں چاہتا ہوں کیونکہ سیاسی لوگوں کے یہ بنیادی طور پہ تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو میں خود بہت ایجوکیٹ ہوں گا اور ہم سب ایک دوسرے کو یہاں پر سمجھنے کا موقف بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پروگرام ڈیفینیٹلی ایک نشست میں سمیٹا جا نہیں سکتا ناظرین آج کا پروگرام یہاں پہ ہم وائنڈ اپ کریں گے اور کل فرائیڈے کو اسی پینل کے ساتھ میں ابھی یہ پروگرام ریکارڈ کروں گا جو آپ کل 8 بجے دیکھ سکیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے خدا حافظ